बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर 5 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मिस्र से, इराक से, सऊदी अरब से और इसी तरह से नाज़रीन ईरान से और यमन से कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मशरक़ वुस्ता के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। इन खबरों से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, वीडियोस, तस्वीर आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर बसा औकात आप ऐसी तस्वीर और वीडियोस नहीं देख पाएंगे जो ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, का बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। ये खबर मिस्र से सामने आई है। मिस्र के अंदर जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी हैं, जिन्होंने 2013 के अंदर जो मोहम्मद मुर्सी की मुंतखब हुकूमत थी उनका तख्ता उलट दिया था और उन्हें जेल के अंदर कैद कर दिया था। फिर जेल के अंदर अजियतें देकर उन्हें शहीद कर दिया गया था। मोहम्मद मुर्सी का ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमीन से था। जो इख्वानुल मुस्लिमीन मिस्र के अंदर एक इस्लाम पसंद जमात है, इसको जो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी हैं, ये मोहम्मद मुर्सी के दौर के अंदर आर्मी चीफ हुआ करते थे। इन्होंने यूरोप के साथ, अमरीका के साथ और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर साजिश करके मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा था और उनके बाद इन्होंने दर्जनों नहीं सैकड़ों जो इख्वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा थे, कारकुन थे, उनको जेलों में डाला था। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 12 इख्वानुल मुस्लिमीन के सरकर्दा रहनुमाओं को, लीडरों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अदालत के ज़रिए से हतमी फ़ैसला सुनाया गया है कि मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन के 12 बड़े लीडर जो मोहम्मद मुर्सी के साथी थे उनको फांसी दी जाएगी। उन पर इल्ज़ाम है कि राबिया अल-अदविया नामी एक मैदान था जहां पर एक बड़ा हमला हुआ था फ़ौज के दरमियान और इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों के दरमियान। फ़ौज ने बराह रास्त से लोगों पर गोलियां चलाई थीं और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग ज़ख्मी और शहीद हुए थे। इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों ने यह मामला करवाया था, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई करवाई थी, बगावत करवाई थी, लिहाजा उन्हें सज़ा दी जाए। नाज़रीन, इस फैसले के बाद दुनिया भर से डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को टारगेट किया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जुल्म की इंतहा कर रखी है और मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन के निहत्ते लोगों को शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन, मिस्र के अंदर पिछले 70 सालों से जो इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग हैं वो कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, शहीद होते आ रहे हैं और अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि वो इस्लाम पसंद हैं, इस्लाम को चाहते हैं, इस्लाम का बोलबाला चाहते हैं, इस्लामी शरीयत चाहते हैं और दुनिया भर के अंदर वो इस्लाम के मुताबिक दुनिया से ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। गैर मुल्कियों को मिस्र के अंदर और दीगर इस्लामी मुल्कों के अंदर इख्तिदार रखने का या वहाँ पर कब्ज़ा जमाने के ख़िलाफ़ ये लोग काम करते हैं। इस वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, इतलात ये हैं कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने मुख्तलिफ मुल्कों को भी अपने साथ मिला लिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन के लोगों की हिमायत कतर की जानिब से की जाती रही और तुर्की की जानिब से की जाती रही, लेकिन अब कतर और तुर्की भी इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत से पीछे हट रहे हैं। तुर्की ने 8 साल के बाद मिस्र से ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। कतर भी 8 साल के बाद मिस्र से ताल्लुकात बहाल कर रहा है। कतर के अंदर दौरा किया है मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने 8 साल के बाद और बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने पर इत्तिफाक किया है। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर जो इख्वानुल मुस्लिमीन के इस्लाम पसंद हैं, निहत्ते लोग हैं, उनको टेररिस्ट करार देकर, दहशतगर्द करार देकर उन पर कब तक जुल्म किया जाएगा और आखिर कौन उनके दुखों का मदावा करेगा? इस हवाले से तुर्की को, कतर को सोचना चाहिए कि निहत्ते लोगों पर जुल्म ये काबिल मज़म्मत अमल है। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को मुश्तरका रोल प्ले करना चाहिए। अगरचे सऊदी अरब, UAE पहले ही इख्वानुल मुस्लिमीन को टेररिस्ट करार देकर इन पर पाबंदियाँ लगा चुके हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर की बात कर लेते हैं। ये खबर है मशरक़ वुस्ता के अंदर एटमी पावर प्लांट्स की दौड़ में इजाफा हो रहा है। इराक की जानिब से खबर सामने आ रही है कि इराक के अंदर 8 एटमी पावर प्लांट्स रूस की मदद से लगाए जा रहे हैं, जिन पर $40 अरब से ज़ायद का खर्चा आएगा
اور دنیا کے مختلف ملکوں جیسے کہ فرانس، برطانیہ اور دیگر ملکوں سے عراق قرضہ لے کر یہ ایٹمی پاور پلانٹس بنا رہا ہے۔ عراق کا دعویٰ ہے کہ چونکہ ان کے ہاں بجلی کی قلت ہے، توانائی کی قلت ہے، لہٰذا اس قلت کو پورا کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ ایٹمی پاور پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، اور اس سے جو عراق کے پیٹرول نکالنے کی جو ایک طرح سے صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ عراق دنیا کے اندر 5واں بڑا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول کے وافر مقدار میں ریزرو اور ذخیرے موجود ہیں، لیکن بہرحال ناظرین کا ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کے بعد مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب، UAE، متحدہ عرب امارات، ترکی اور اب عراق، قطر اور دیگر ممالک بھی ایٹمی پاور پلانٹس لگا رہے ہیں، جس سے ایٹمی ہتھیاروں، جوہری توانائی میں ایک طرح سے اضافہ ہوگا، اور یہ ایٹمی توانائی کے ذریعے سے جوہری ہتھیاروں تک بھی پہنچیں گے، جس سے مشرق وسطیٰ کے اندر ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ ہوگا اور مشرق وسطیٰ کا امن ایک طرح سے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہم اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ یہ خبر یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو قیدیوں کا تبادلہ ہے اور یمن کی جنگ کے متعلق ہے۔ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے حوثی سعودی عرب سے اور یمن کی منتخب حکومت سے قیدیوں کا تبادلہ چاہتے ہیں۔ یمن کی منتخب حکومت عبدالرب ہادی منصور کی ہے، ان کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی حوثیوں کی قید میں ہیں اور حوثیوں کے بڑے لیڈر بھی گرفتار ہیں، قید میں ہیں، تو قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے پازیٹیو جو رول ہے وہ سامنے آ رہا ہے مختلف ممالک کا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یمن کی جنگ بندی کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کوشاں ہیں کہ یمن کی مستقل جنگ بندی ہو، کیونکہ یمن کے اندر سعودی اتحاد حملے کرتا ہے جس کی وجہ سے نہتے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو حوثی سعودی عرب پر میزائل داغتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اس سے سعودی عرب کے نہتے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس جنگ بندی کے حوالے سے بھی کافی پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ناظرین ہم اب بات کر لیتے ہیں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے۔ ناظرین اس حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوستی ہو رہی ہے، تعلقات بحال ہو رہے ہیں، جو ماضی کے اختلافات تھے انہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں محمد بن سلمان نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا العربیہ کو، اس انٹرویو کے دوران کہا گیا تھا کہ ہم ایران کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے، لیکن ایران کی جو پراکسی وار ہے، جو ان کے اقدامات ہیں بیرون ممالک کے اندر، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اب ناظرین جو ایران کے سابق صدر ہیں احمدی نژاد جن کا نام ہے، انہوں نے سعودی عرب کے مشہور ٹی وی چینل العربیہ کو انٹرویو دیے ہے، اس میں کہا ہے کہ سعودی ایران کے بھائی ہیں اور ایران کے پڑوسی بھی ہیں، لہٰذا ہم سعودیوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ عراق کے اندر سعودی عہدیداروں کی اور ایران کے عہدیداروں کی باہمی ملاقاتیں اور رابطے ہو چکے ہیں۔ اب ایک دوسرے کے حوالے سے میڈیا پر بھی نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے فوائد گنوائے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر بھی یہی ہے کہ آخر جو 6 سال تک لڑائی رہی، اختلافات رہے، جس کی وجہ سے بہت سا نقصان دونوں ملکوں کو ہوا ہے، اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیا پھر یہ محض منافقت تھی کہ 5-6 سال کے لیے اختلافات رکھے جائیں، تعلقات بگاڑے جائیں، پھر بعد میں ایک ہو جائے؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، اور لوگوں کو بھی ان دونوں ممالک کے حوالے سے اسی طرح کی رائے قائم کرنا ہوگی کہ یہ دونوں ممالک سیاسی اختلافات کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اختلافات ختم ہونے چاہیے، مسلمانوں کا یا اسلامی ملکوں کا، مڈل ایسٹ کے ممالک کا آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ ناظرین یہاں پر ایک اور 5ویں بڑی خبر کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ خبر سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے اندر روشن خیالی کے حوالے سے کافی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے گزشتہ 3-4 روز پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب کی اتھارٹی نے اجازت دی ہے کہ بغیر محرم کے خاتون یا خواتین، وہ لڑکیاں ہوں یا خواتین ہوں، وہ علیحدہ سفر کر سکتی ہیں اور علیحدہ ہوٹلوں میں قیام کر سکتی ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو ترکی کے مشہور نیوز ایجنسی TRT نے بھی نشر کی ہے کہ سعودی اتھارٹی نے اجازت دی ہے کہ بغیر محرم کے جو خواتین ہیں وہ حج بھی کر سکتی ہیں۔ حالانکہ ناظرین شریعت کے اندر بغیر محرم کے، یعنی بغیر کسی گارڈین کے، جو ایک طرح سے محرم ہوتا ہے عورت کا، اس کے بغیر سفر کرنا یا علیحدہ قیام کرنا یا حج کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن سعودی اتھارٹی مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت دے رہی ہے۔ اس پر دنیا بھر سے تنقید ہو رہی ہے کہ روشن خیالی میں اب اسلامی قوانین کو، اسلامی تعلیمات کو بھی ایک طرح سے دور کیا جا رہا ہے، اس سے سعودی عرب کو نقصان ہوگا، امت مسلمہ
محترمہ کہ جو مسلمان ہیں ان میں تشویش ہے کہ آخر سعودی عرب اس طرح کے فیصلے کیوں کر رہا ہے، جس سے یورپ خوش ہو رہا ہے۔ قدامت پسندی کے تانے سن سن کر یورپ روشن خیالی کی طرف، جدت کی طرف کیوں آ رہا ہے، سعودی عرب جدت کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ جو یورپ کی جانب سے تانے دیے جا رہے تھے، ان کے سننے کے بعد اس سے سعودی عرب کی روایات کو، سعودی عرب کی سلامتی کو اور یہاں پر اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچے گا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔